بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف علوی تذکیر القرآن کے سبق نمبر 30 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 تک کا ترجمہ رحمت ربانی سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 8 آیات یعنی آیت نمبر 193 سے لے کے 200 تک کا مطالعہ توفیق ربانی سے کریں گے، جبکہ دورائی آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 29 تک یعنی پہلے سپارے میں آج کی دورائی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، یعنی مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اب رمضان اور آگے جنگ کے، حج کے، پھر آگے زکوٰۃ کے، پھر آگے وراثت کے، نکاح و طلاق کے احکام آئیں گے، تو چونکہ ہمارا فوکس صرف لفظی ترجمے پر ہے، ترجمے کے مفہوم کی وضاحت تو الحمدللہ ہم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن تفسیری مباحث کے لیے طلباء سے درخواست ہے کہ وہ اپنے جس اہل علم پہ جو اکابرین کی الحمدللہ جلیل القدر تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تو جس پہ اعتماد ہو اس تفسیر کے مطابق جس حکم کی وضاحت درکار ہو تو وہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، کوئی جبر۔ فتنہ کی وضاحت پچھلے سبق میں کر چکا ہوں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین یعنی اطاعت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، یعنی نہیں ہے زیادتی کا جواب، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں پر، یعنی ظالموں کی زیادتی کا انہیں جواب دیا جائے گا۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور دوسری تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، بس جو کوئی زیادتی کرے، حد سے تجاوز کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی بدلے میں زیادتی کرو، علیہ، اس پر، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی کا جواب ہوگا۔ بمثل، جتنی، بمثل ما، مثل اس کے، برابر اس کے، یا جتنی، ما اعتدی، اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی ہے، سورۃ توبہ میں اس تک کی تفصیل بھی آگے چل کے آئے گی، اور تفاسیر میں یہاں بھی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور قریش اسی حکم کی آڑ لے کے ان کی زیادتیوں کے جواب دینے پہ اہل ایمان پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے، جبکہ وہ خود احترام نہیں کرتے، اور دوسری حرمتیں بیت اللہ کی، انسانی جان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے تھے ان کو سب کو نظر انداز کر کے وہ صرف ایک حربے کے طور پہ وہ اختیار کرتے تھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں، الی التہلکہ، ہلاکت میں، یعنی نہ ڈالو اپنے آپ کو
نہ ڈالو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور بھلائی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، خوبی سے عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور مکمل کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرہ کو، للہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ خُسِرْتُمْ پھر اگر تم روک لیے جاؤ، یعنی دشمن کے ہاتھوں روک لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو کچھ میسر ہو، من الحج قربانی کے لیے کر دو۔ وَلَا تَخْلِقُوا اور نہ منڈاؤ، رؤوسکم اپنے سر، یعنی حجامت نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی یعنی قربانی کا جانور، محلہ اپنی جگہ، یعنی حرم کعبہ تک جانے سے روک دیا جائے تو پھر قربانی کے جانوروں کو حرم میں بھیج دو، اور جب تک وہاں پہنچنے کی تسلی نہ ہو جائے تب تک احرام کھولنے کے لیے اپنے سر نہ مڑو۔ فمن کان پس جو کوئی ہو منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا بھی اسے ہو، اذن کوئی تکلیف، من راسہ ہی اس کے سر میں، یعنی سر میں کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے سر منڈوائے بغیر کوئی اور صورت نہ ہو، ففدیۃ تو فدیہ دے، یعنی اگر اس تکلیف کی وجہ سے سر منڈوا لے تو فدیہ دے، من صیام چند روزوں کا، او صدقۃ یا صدقہ دے، او نسک یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرہ کرنے کا، الی الحج حج تک، یعنی عمرہ کے سفر میں ہی حج کرے، فمستیسر تو جو کچھ میسر ہو، من الحج قربانی کے لیے کر دو، یعنی قربانی کر دو جو میسر ہو۔ فمن لم یجد پس جو استطاعت نہ پائے، یعنی قربانی کرنے کی، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، فی الحج حج کے دوران، وسبعۃ اور 7 روزے رکھے، اذا رجعتم جب تم واپس پلٹو، یعنی تم اپنے گھر واپس پلٹو۔ تلکا یہ، عشرۃ 10 روزے ہوئے، کاملہ پورے، ذالک یہ رعایت، ذالک لمن یہ اس کے لیے ہے، لم یکن کہ نہ ہوں، یعنی یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے کہ نہ رہتے ہوں، اہلہ جس کے اہل خانہ، حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ اس لیے ہے کہ نہ ہوں جس کے اہل خانہ، حاضرن رہنے والے، موجود، المسجد الحرام مسجد حرام کے، یعنی حدود حرم کے، یعنی جو حدود حرم سے باہر کا ہو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان احکام کی بھی تفسیر جیسے میں نے عرض کیا، لفظی ترجمہ ہی چونکہ ہمارا فیلڈ ہے تو تفاسیر اپنے اعتماد کی انہیں دیکھ لیا جائے۔ الحج حج کے، اشہر مہینے، معلومات معلوم ہیں، جانے پہچانے ہیں، فمن فرض پس جو کوئی لازم کر لے اپنے اوپر، فیہن ان میں، یعنی ان مہینوں میں، الحج حج کرنا، فلا رفث تو نہ بے حیائی کرے، ولا فسوق اور نہ گالی دے یا نہ فرمانی کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دوران۔
وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی بھلائی، یعلمہ اللہ، جان لے گا اسے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد، پس یقیناً بہترین زاد راہ تو التقوی، تقوی ہی ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ بعض مترجمین نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے وتزودوا کا، اور تقوی کا زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو یعنی کماؤ، فضلا من ربکم، فضل یعنی رزق اپنے رب کا، فیضا افضتم، پھر جب تم پلٹو، من عرفات، میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ پہنچ کر، واذکروہ، اور یاد کرو اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو، کما، جیسے، ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت بخشی، وَإِن كُنتُم، اگرچہ تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الضالین، بلا شبہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، بھولے ہوئے لوگوں میں سے۔ قبل از اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ ثم حفیظو، پھر تم پلٹو، یعنی قریش کی سابقہ روایت کو سامنے رکھتے حکم دیا جا رہا ہے، اے قریش تم پلٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، اور لوگ پلٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک یعنی ارکان حج، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکرکم، جیسے تم یاد کیا کرتے تھے، آباءکم، اپنے باپ دادا کو، یعنی قریش حج کے سفر میں اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے، مناسک حج کے اختتام پہ جو بھی جی حالت میں وہ ادا کرتے تھے مناسک، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کیا کرو، یعنی اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ فمن الناس، بس لوگوں میں سے کچھ ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں، میں یقول، جو کہتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، عطا فرما ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں ہی سب کچھ، وما لہ، اور نہیں ہے اس کا، فی الآخرت، آخرت میں، یعنی اس ایسے شخص کا جو صرف دنیا مانگتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں نہیں ہے اس کا من خلاق، کوئی بھی حصہ۔ سبق تو آج ہمارا یہاں مکمل ہو گیا، جو اس کے آگے اہل ایمان کا ذکر ہوگا جو اگلے سبق میں پڑھ دیں گے، لیکن صرف بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے جس کی تلقین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہو گیا، آیت نمبر 200 تک، اور آج کے سبق میں کل یعنی 8 آیات میں 238 الفاظ تھے، جبکہ نئے الفاظ کی تعداد تھی 43۔ گویا 195 الفاظ ایسے تھے جو الحمدللہ ہم اب تک کے 29 اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور ان 43 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 267 الفاظ کا اضافہ ہوا، 39,267، اور 43% کل الفاظ کا الحمدللہ ہمارا کلیئر ہو گیا۔
جبکہ آج کے سبق سمیت ہم نے صرف 1096 الفاظ سیکھے ہیں، جبکہ پڑھے ہم نے 4301 الفاظ ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی اس رحمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو آسانیاں ہمارے لیے قرآن سیکھنے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔